السلام علیکم ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بر صغیر پاک و ہند میں مرد کا ایک سے زیادہ شادی کرنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسرے اسلامی معاشروں میں ایک شادی کرنے والے مرد کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نیز ہمارے محققین، دانشوروں اور تاریخ دان ایک ہی بیوی رکھنے والے مردوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو طویل زندگی پانے والے صحابہ کرام میں سوائے ایک دو صحابہ کے ہمیں کوئی شخصیت نہیں ملتی جس نے فقط ایک بیوی پر اکتفا کیا ہو، جس میں ایک نام اس امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری کا آتا ہے کہ جن کا طرز زندگی ہی دوسرے صحابہ کرام سے نرالا اور فکر و زہد پر مبنی تھا، جبکہ بعض مورخین نے اس لسٹ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی شامل کیا ہے۔ البتہ ایسے کئی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے پہلی شادی کی اور کچھ ہی عرصے بعد شہید ہو گئے یا قبل از نکاح ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ناظرین، آج بھی عرب ممالک میں ایک بیوی پر اکتفا کرنے والے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی 2-3 شادیاں تو معمول کا حصہ ہیں، جبکہ بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کو معیوب سمجھنے کی سوچ ہندوؤں کے کلچر سے ملی ہے۔ ابن سینا، جنہیں جدید طب کا بانی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے میڈیکل سائنس پر 40 کتب لکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے اور شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں۔ جبکہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں کئی ایسے لوگوں سے ملا جو لوگوں کے حالات زندگی مرتب کرتے تھے، تو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے نیچے فلاں فلاں تھی، یعنی اس کی بیویاں۔ لیکن جب کسی ایسے شخص کے حالات لکھتے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہوتی تو یوں لکھتے تھے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر فلاں تھی، یعنی اس کی بیوی۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بیوی عام ہو جائے وہ مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، بنایا ہوا بھی اور چلایا ہوا بھی۔ جبکہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن مسیار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی ایک بیوی ہو۔ بصرہ میں خلیفہ وقت سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو خلیفہ وقت نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذلت و مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتا تھا۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ صحابہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا جن کی ایک ہی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ نے ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا۔ حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا 2-2، 3-3 اور 4-4 شادیاں کرو۔ ایک کی اجازت تو ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر انہوں نے اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری، مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد ہمارے معاشرے میں ایک سے زائد شادیوں کو فروغ دینا ہے تاکہ کوئی کنواری، مطلقہ اور بیوہ نہ رہے، جس سے معاشرے میں فساد برپا ہو۔